بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیان کتھا سیریز کی آج آخری ایپیسوڈ ہے، جس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی اس تمام جو بحث ہے یا جو اس سے متعلقہ میں تحقیق کرتا رہا پچھلے کافی عرصے میں، اس کا مین جسٹ یا مین میری لرننگز پوائنٹ کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی میں قدیم تاریخ کو پڑھتا ہوں اور قدیم تاریخ کے اندر مجھے سب سے زیادہ واضح یہ نظر آتا ہے کہ جو ہیومن انٹلیکچوئل جرنی ہے، اس کی جو ابتدائی فارم ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ کہانی سے شروع ہوئی، کہانی سے جادو کی طرف گئی، جادو کی طرف میتھالوجی کی طرف گئی اور پھر ریلیجن کی طرف گئی۔ میں اس کو کوئی عام سادہ روٹین کی مذہبی گفتگو یا مذہبی تحقیق نہیں کہتا یا کوئی تھیالوجی کا سبجیکٹ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو پیورلی ایک انٹلیکچوئل میدان کی سب سے اہم ترین چیز مانتا ہوں۔ کیونکہ مجھے جب بھی ان چیزوں کے متعلق پڑھنے کا یا تحقیق کرنے کا اتفاق ہوا تو ہر دفعہ میری سمجھ میں تو یہی آیا کہ یہ ریلیجن اور جادو اور میتھالوجی اصل میں ہیومن انٹلیکٹ کی ٹریگر کرنے کی سب سے پہلی کوشش تھی۔ دوسری چیز آگ کی مثال کی صورت میں، کرداروں کی صورت میں، گروہوں کے بننے کی صورت میں، پنڈتوں کے بننے کی صورت میں، ڈو اینڈ ڈونٹس بننے کی صورت کے اندر، کمپلیکس ریلیجس عقائد اور نظریات بننے کی صورت میں، کہ میں یہ ماننے اور سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انسانی دماغ ایز اے برین، ایز اے بایولوجیکل اینٹیٹی کبھی بہت کمزور اور نامکمل تھا اور لاکھوں سال کے عرصے کے اندر مکمل ہوا۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا ہے، جوں یہ ایگزامپلس میرے سامنے آئیں اور میں نے اس پہ غور کیا کہ انسان کا دماغ شروع سے ہی ایک مکمل آرگن کی صورت میں موجود تھا اور سائز کا بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر فرق کیسے پڑا؟ یعنی کہ یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسانی دماغ ایسا ہی تھا تو انسان نے کمپیوٹر، جہاز اور کشتیاں اور انٹرنیٹ اور یہ تمام چیزیں آج سے 20 لاکھ سال پہلے کیوں نہ بنا لی؟ وہاں پہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی برین کے اندر کیپیسٹی موجود تھی۔ اس کیپیسٹی کا جو سب سے پہلا استعمال کیا گیا وہ ابتدائی طور پر سب سے زیادہ ضروری چیز یہ سمجھی گئی کہ سروائیول کیسے کرنا ہے۔ ان کے انسان نے جنگلوں، پہاڑوں، غاروں کے اندر رہتے ہوئے، ندی نالوں اور برف کے تودوں میں سفر کرتے ہوئے، اس کا سب سے بڑا پہلا کام یا سب سے پہلا چیلنج کوئی کارپوریٹ اینٹیٹی بنانا نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا تھا۔ تو اس زندہ رکھنے کے لیے یا سروائیو کرنے کے لیے انسان نے اپنے دماغ سے اس دور کے اندر وہ چیزیں دریافت کیں جو اس وقت اس کی سروائیول کے لیے ضروری تھی۔ اسی لیے آگ پہ قابو پانا، اوزار بنانا، سب سے بیسک چیزیں اس لیے بنائی گئیں سب سے آغاز کے اندر کہ تاکہ اوزاروں کی صورت میں انسان اپنی لائف کو تھوڑا باسہولت کر لے، آگ کی صورت میں انسان اپنے آپ کو سردیوں میں گرم اور پکوان کو یا کھانے کو پکانا سیکھ لے، اور اس کے علاوہ جنگلی جانوروں یا اس طرح کی دوسری حشرات الارض یا وحشی جانوروں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو انسان کا دماغ ہمیشہ سے ہی مصروف عمل تھا، لیکن یہ اتنا یا اس طریقے سے استعمال ہو رہا تھا جتنی کی اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ ایک بات ضرور کو میں مانتا ہوں کہ کوگنیٹیو ایبیلٹیز جو سی ہیں، یعنی کہ ذہنی استعداد جو سی ہے، وہ وقت کے ساتھ بڑھی
اس ذہنی استعداد کے بڑھنے کی وجہ کوئی نئے بایولوجیکل چیزوں کا بڑھنا نہیں تھا یا بننا نہیں تھا دماغ کے اندر، بلکہ مختلف چیلنجز کے آنے کی صورت کے اندر جب دماغ کو مختلف طریقے سے استعمال کرنا پڑا تو ہر استعمال کے بعد نیورونز کی ایک نئی کھیپ تیار ہوئی۔ آج کے زمانے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نیوروپلاسٹسٹی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ انسان جب بھی کسی چیلنج یا چینج انوائرمنٹ میں جاتا ہے یا کسی نئے ایکسپیرینس میں جاتا ہے تو نیوروپلاسٹسٹی کی صورت میں اس کے نیورونز ری بلڈ ہوتے ہیں، ری شیپ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک میں بالکل ہی آپ کو عام سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے لوگ اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے جن کے متعلق آپ نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگی یا آپ نے سنی ہوگی کہ یار یہاں پہ تو یہ بندہ لاہور میں یا کراچی یا مردان میں فارغ سا آدمی تھا، امریکہ یورپ میں جا کے یہ بڑا تیز ہو گیا ہے، بڑا عقل مند ہو گیا ہے، اس نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا ہے، اچھے اداروں کے اندر اس کی پرفارمنس بڑھ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لاہور، مردان، کراچی کے اندر اس کے برین کے وہ حصے جو استعمال کرنے کے بعد اس کے نیورونز نے ری شیپ ہونا تھا اس کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑی۔ جب وہ ایک چینج انوائرمنٹ کے اندر گیا، امریکہ کے اندر یا یورپ کے کسی ملک کے اندر، جہاں پہ جا کے اس کے شخصیت کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے برین کی وہ کیپیسٹیز اور وہ صلاحیتیں جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہو رہی تھیں وہ اجاگر ہوئیں، اور برین کی اندر نیورونز کی ری سرکٹنگ کی وجہ سے اس کا انٹیلیجنس لیول میں تبدیلی آ گئی۔ یہی کچھ ہوا ہوگا پرانے زمانے کے اندر یا قدیم زمانے کے اندر کہ سروائیول کے بعد جب انسان نے میننگ فلنس کی طرف سفر شروع کیا، کہ انسانی انٹلیکچوئل سفر پراپر طور پہ شروع ہوا، تو اس پراپر سفر کے دوران اس نے سب سے پہلے کہانی اور کردار بنائے۔ اس کہانی اور کرداروں کو بناتے ہوئے دماغ کے وہ حصے جس کے اندر امیجنیشن اور ویژوائزیشن کی ضرورت تھی، جب انسان نے اپنے آپ کو قدرے محفوظ کر لیا تو محفوظ کرنے کے بعد اپنے آپ کو نئے ادوار میں یا نئے ماحول کے اندر، کیونکہ انسان مختلف ادوار کے اندر ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا تھا، اور نئی انوائرمنٹ اس کو نئے چیلنجز دیتی تھیں، تو اس کی وجہ سے اس کی وہ جو کوگنیٹو ایبیلٹیز جو اویلیبل تو تھیں لیکن استعمال نہیں ہو رہی تھیں، وہ اجاگر ہونی شروع ہوئیں، اور ان کی ایبیلٹی جو ان سے تھی پالش ہو کے اس کے استعمال میں آنی شروع ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے فرسٹ آئیڈیاز کی صورت کے اندر، جس کو ہم آج سائیکالوجی کی زبان میں ایسوسیٹیو تھاٹس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک تھاٹ کو دوسری تھاٹ سے ملا کر میننگ فل بنا لینا، اس کو کردار بنانے کی صورت کے اندر یا کہانی بنانے کی صورت کے اندر یا کسی واقعے کو نریٹ یا ایکسپلین یا پریزنٹ کرنے کے لیے اس کی وہ چیزیں اجاگر ہونا شروع ہو گئیں۔ اسی طریقے سے کہانی سے جو ریلیجن تک کا سفر ہوا وہ مزید کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتا گیا، تو وہ جو کمپلیکسٹی تھی تو وہ انسان کی کوگنیٹو ایبیلٹیز کو رفتہ رفتہ نئی سچویشنز کے مطابق بڑھاتی گئی، اور اس بڑھوتی کی وجہ سے صرف انٹلیکچوئل سفر، صرف انسان یہ نہیں صرف سوچتا رہا کہ یہ چاند ستارے کیوں ہیں، یہ ہوا کیوں چلتی ہے، کیسے چلتی ہے، یہ پھول پودے یہ جانور کیسے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی تشکیل بھی کرنا شروع ہوا، اور معاشرے میں مختلف کریکٹرز کو یا مختلف رولز کو بھی ڈیفائن کرنا شروع ہوا۔ دیٹ از وائی آئی تھنک کہ انسان کے جو ان سی فرسٹ آئیڈیاز ہیں یا انسانی کوگنیٹو ایبیلٹیز کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کا آغاز فیئر اور سروائیول سے شروع ہوا، اور کہانی، جادو، میتھالوجی اور ریلیجن نے
اس کو شیپ اپ کرنے میں مدد دی۔ آپ اس طرح سے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی یعنی کہ قدیم زمانے کی جو میتھولوجی اور ریلیجن ہے وہ اس زمانے کے سائنس اور فلسفہ تھے، کیونکہ سائنس اور فلسفے کے ذریعے سے انسان کرتا کیا ہے؟ انسان اپنے سوالات کے جوابات بناتا ہے اور اپنی زندگی کو باسہولت بناتا ہے۔ اب ایک اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ ایک طویل بحث اور شاید ایک اور سیریز کی ضرورت ہو، لیکن جسٹ ٹو سم اپ گیان کتھا اور اب تک کی بحث کے اندر مزید جو میرے ذہن میں سوالات ہیں یا جن کے متعلق میں سوچتا رہتا ہوں، میں اس کے متعلق آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہوں گا۔ ریلیجن کے متعلق یا ریلیجنز کے متعلق میرا ماننا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ، خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجن کا جو آغاز یا جو بیس ہے وہ انسان کی غیر مرئی مخلوق کے متعلق تصورات، جن، بھوت، جادوگری اور دیوی دیوتاؤں سے ریلیٹڈ اس کی جو تھاٹس ہیں، دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کے کردار کی جو ایک طاقت اس کے اندر آ گئی تھی کردار سازی کی یا ڈیولپ کرنے کی کریکٹرز کی، اسی کی صورت میں اس نے بنا لیا، یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت یا کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ کے اندر ایسا کوئی وجود یا کوئی گائیڈ لائن موجود تھی جس گائیڈ لائن نے انسان کو اپنے تصورات یا نئے تصورات بنانے میں مدد دی۔ بالکل ایسے جیسے آپ شاید جانتے ہوں کہ پچھلی صدی کے 1970s سے امریکہ کے اندر جو ان سے ایکسٹرا ٹیریسٹریل باڈیز یا ایلینز کے متعلق ایک پروگرام چل رہا ہے۔ یہ پروگرام تقریباً گپت ہے۔ گپت مینز کہ یہ سائلنٹ یا خفیہ ہی رکھا جاتا ہے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ آخر کار آج سے 1 سال پہلے پہلی دفعہ آفیشلی UFOs یعنی اڑن تشتریوں کی تصاویر آفیشلی جاری کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کو صرف ایک مذاق یا خام خیالی یا نظر کا دھوکہ ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب آفیشل تصاویر آنے کے بعد ہمیں یہ کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں UFOs کا کوئی تصور موجود ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ گورے ممالک میں ہر سال ٹریلین نہیں تو اربوں ڈالرز نے کسی اور سیارے پہ کسی اور مخلوق کو ڈھونڈنے میں بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طریقے سے ہم جو انسانی جسم ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ سٹار ڈسٹ سے بنا ہے۔ ہمارے اندر جتنی قسم کی معدنیات ہیں وہ کسی زمانے میں کسی اور سیاروں کا حصہ تھیں جو زمین پہ برسی یا پہنچی اور ہمارے جو اسی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ کسی نہ کسی طور پہ کام آئی۔ اسی طریقے سے کیوں نہیں اس بات پہ سوچا جا سکتا کہ کسی نہ کسی طور پر انسان کے فرسٹ آئیڈیاز جب کنسیو ہو رہے تھے تو کوئی غیر انسانی مخلوق یا غیر زمینی مخلوق انسان کی کوئی گائیڈ لائن یا اسسٹنس یا سپورٹ کے لیے دستیاب تھی۔ اس دستیابی میں ہم ابھی اور کوئی گفتگو نہ بھی کریں تو کم از کم کہیں نہ کہیں خدا کا تصور ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آ سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جون سا ہمارے آج کے جو 4-5 بڑے مذاہب ہیں ان کے اندر کا جو تصور ہے الہام ہونے کا یا خدا کی طرف سے کسی چیز کی رہنمائی آنے کا، ڈائریکٹ کسی رسول، کسی پیغمبر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، جو خدا کی مرضی۔ یہ بات ایک ٹریڈیشنل بات ہے، لیکن میں نے پہلے بات کی کہ میرے ذہن میں ایک نیا اینگل ہے۔ نیا اینگل میں اس طریقے سے سوچتا ہوں کہ خدا یا خدائی طاقتیں
یا الہامی طاقتیں یا روحانی طاقتیں پہلے حصے یا سٹیج کے اندر انسان کی کوگنیٹو ایبیلٹیز پہ کام چھوڑ دیتی ہیں. انسان ان کوگنیٹو ایبیلٹیز کے ذریعے سے کوئی چیز ڈیولپ خود سے کرتا ہے، اس کا اپنا انیشیٹو ہوتا ہے، وہ خود سے رخ متعین کرتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس میں بڑھوتی دیتا ہے. اور ایک خاص سٹیج پہ جب انسانی ذہن یا ہیومن انٹلیکٹ ایک خاص جگہ پہ جا کے ایک مخصوص ڈیولپمنٹ پا لیتی ہے، تو اس کے بعد الہامی ریلیجن کی صورت کے اندر اس کے پاس گائیڈ لائن آتی ہے. یہ گائیڈ لائن اس کی کریکشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کی سپورٹ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو کسی غلط رستے پہ جانے سے بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو کلیہ یا فارمولا مجھے ریلیجن کا، الہامی ریلیجن کا اس طرح لگتا ہے کہ انسان انٹلیکٹ کے ذریعے سے چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے. سماج یعنی کہ سماجی مذہب یعنی کہ جو غیر الہامی مذہب ہے، وہ اپنے کچھ خاص ریچولز، کچھ عقائد، کچھ اصول وضع کرتا ہے، اور جب وہ ایک خاص سٹیج پہ خود سے امپرووڈ یا ڈیولپڈ فارم پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ پہنچ کے خدائی یا کسی نہ نظر آنے والی، نہ سمجھ آنے والی کسی بڑی طاقت کا دخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کریکشن کیا جاتا ہے. یہ بات مجھے مختلف طریقے سے لگنی شروع ہوئی، لیکن سچ یہ ہے کہ جب میرا تعارف اپنی زندگی میں آج سے 18 سال پہلے میرے شیخ محترم شیخ امین بن عبد الرحمن صاحب سے ہوا، تو اس کے یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر میں گیا تو مالی مجبوریوں کی وجہ سے تھا، لیکن انٹلیکچولی میں خدا کے متعلق اور خدائی نظام اور مذاہب کے متعلق بہت زیادہ ڈاؤٹس میں تھے. تو جو میں نے مختلف سوالات ان سے پوچھے، سمجھے، سیکھے، ان میں سے یہ سوالات اور یہ آئیڈیاز بھی تھے. اور انہی آئیڈیاز اور انہی سوالات کی بنیاد کے اوپر آج میں اس قابل ہوں کہ میں فلسفے کے، سائنس کے سوالات یا اس کے جو فکری تصورات ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، ان پہ غور بھی کرتا ہوں، اور ایک مسلمان بھی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چاہے سائنس ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے مذہب ہو، میں کسی پہ بھی آنکھ بند کر کے اندھے بہروں کی طرح اس پہ الٹ نہیں جاتا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خیال کے مطابق مذہب کی غلطیاں نکالنا یا مذہب کی مین میخنے یا اس طرح کی جو پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہنسنا یا تمسخر اڑانا یا نعوذ باللہ ایک قسم کا بالسفیمیس ایٹیچیوڈ رکھنا تو درست ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سائنس نے بھی اپنا کئی صدیوں کا سفر طے کر کے پہنچی ہے جہاں پہنچی ہے، تو سائنس کے اندر بھی مختلف ادوار میں بڑی بڑی مذہب کا خیز چیزوں پہ بہت زیادہ اعتبار بھی کیا جاتا تھا، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی تحقیقات نے اس کو چینج بھی کیا، اس کو بہتر بھی کیا. تو اگر مذہب کے اندر کچھ مخصوص لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے کوئی خرابی یا پرابلم پورٹرے ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو یہی حال فلسفے اور سائنس کے ساتھ بھی ہے. اس سیریز کے تھرو میری آپ سے پھر سے گزارش ہوگی، آپ مذہبی ہوں نہ ہوں، آپ سائنس کو مانیں نہ مانیں، فلسفے کو مانیں نہ مانیں، لیکن خدا را تمسخر اور مذاق کا خیز مزاج اپنے اندر سے نکالیے. اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سنجیدگی سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سنجیدہ تصورات کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ رویے اپنانے پڑیں گے. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر ڈارون نے، رچرڈ ڈاکنز نے یا اس طرح کے کسی بھی اور سائنسدان نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ حرف آخر ہو گئی،
اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے. میں سائنس کو فالو کرنے والا بندہ ہوں. اور سب سے بڑی بات، رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے، اس کتابوں کو پڑھنے کے بعد میرا بایولوجی کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، مجھے تحقیق کرنے کا شوق پیدا ہوا. لیکن جہاں پہ اگر وہ کوئی بے وقوفانہ یا غلط باتیں یا عقل سے عاری باتیں ریلیجن کے متعلق کر رہا ہے، تو جہاں پہ رچرڈ ڈاکنز ٹھیک ہوگا میں اس کو ٹھیک کہوں گا، جہاں پہ اس میں خرابی ہوگی اس کو میں خرابی کہوں گا. اسی طریقے سے میں ڈارون کو ایک بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں، لیکن ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں سائنس نے خود سے بہت ساری پرابلمز نکال لی ہیں. اگر ڈارون نے یا رچرڈ ڈاکنز نے یا کسی اور سائنسدان نے لکھ دیا ہے کہ جناب ہم ایک کسی سنگولر نسل سے تعلق ہے، یا ہمارا جو آباء و اجداد تھے وہ سنگولر تھے اور آگے بڑھ گئے ہیں، تو یہ کوئی پتھر پہ لکیر اور حرف آخر نہیں ہو گیا. ہیومن انٹلیکٹ کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اور فرسٹ آئیڈیاز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ضروری چیز تحقیقی مزاج کو رکھنا ہے. اور مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا اور کسی بھی چیز کو سمجھے بغیر رد کر دینا، یا کسی ایک بندے کی بات کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا تحقیقی مزاج کا حصہ نہیں ہو سکتا. میں اس سیریز کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ریلیجن کے متعلق کوئی علیحدہ ایسی سیریز کروں کہ مجھے ریلیجن، اپنا ریلیجن اچھا کیوں لگتا ہے، بہتر کیوں لگتا ہے، اور مجھے کس طریقے سے اس کے اندر وہ سینسیبلٹی نظر آتی ہے کہ فلسفہ اور سائنس پڑھنے کے باوجود الحمدللہ میں مسلمان ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.